مہنگائی میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب میں سوچتا ہوں تو یعنی کہ کہاں میں منہ چھپا کے جاؤں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں الحمدللہ پنجاب میں 10 سال 12.5 سال حقیر خدمت کی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کو کسی باہر سے الٹیمیٹلی شارٹ ٹرم میں تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں بڑے اپنا لمبے چوڑے کے لونز لینے پڑے. اگر ہم نے حالت بدلنی ہے تو اپنی حالت ہمیں پہلے خود بدلنی ہوگی. اور وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت بخشی ہے کہ جو دوسروں کی حالت بدل سکے. مثلا آپ ہیں, کاروبار میں آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور دین اور دنیا کماتے ہیں. اگر میں ہوں تو میں پالیسی ایسی بناؤں جس سے کہ اپنا پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے ریونیوز بڑھیں. تو میں دیکھیں, میں کسی لمبی بات میں نہیں جاننا چاہتا. دیکھیں یہاں پر ملک کے اندر یہ بیٹھے چیئرمین FBR, میں ان سے سخت ناراض ہوں. ان سے میں نے سال پہلے, شریف آدمی ہیں, از این آنیسٹ مین, بٹ اٹس آل اباؤٹ ڈلیوری, اٹس آل اباؤٹ سروس ٹو دا نیشن. اگر کوئی آدمی شریف آدمی ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے, لیکن قوم کو جو غریب آدمی, جو بیوہ ہے, جس کے منہ میں نوالا نہیں ہے, جو بے روزگار ہے, تو وہ اگر اپنا کہے گا جناب کہ شہباز شریف 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ کیا اس نے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ اس کی غربت دور ہو, تعلیم مفت ہو, علاج ملے, IT میں آگے بڑھے, ایکسپورٹس کو آگے بڑھائیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اب اتنا بڑا ہول ہے. دیکھیں نا, جو پالیسیز کچھ ہے, جو ان کے ٹارگٹس ہیں, اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جو رسیٹس ہیں اور جو آپ کی ایویژن ہے, اسی کو اگر ہم پلگ کرنے تو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں. آپ مجھ سے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں اس کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. میں نے بات بڑی لمبی ہوگی لیکن میں جذبات سے بھرا ہوا تھا بالکل, اور آپ میرے بہت محترم ہیں. میں دل سے آپ سے باتیں کر رہا تھا آج. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بات شروع کریں. یہ وہی زمانہ آنا چاہیے جب پاکستان کو دنیا میں توتی بولتا تھا. بخدا میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی کے جو بزنس ہاؤسز تھے ان کا پوری دنیا میں نام تھا ان کا. وہ کہاں گئے وہ وقت؟ ہمیں وہ واپس لانے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ڈولے بیرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ, اینڈ آئی بلیو ان دس, اٹس نیور ٹو لیٹ. میں خود ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے الحمدللہ اپنی محنت سے, محنت سے اپنا نام کمایا اس ملک کے اندر. تو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پیسہ تو وہیں جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ ہو کہ مجھے یہاں کوئی چھیڑے گا نہیں, اور میں محنت کروں گا تو وہ پیسہ 1 روپیہ 2 روپے ہوگا, 3 روپے ہوگا, اور 100 روپے, کروڑ روپیہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں آج یہ ہے وہ میرا فائنل کنکلوژن میری معروضات کا. میں نے آج کا میرا پروگرام تھا بات کرنے کا. میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس تھوڑے عرصے میں, اور ان حالات میں جبکہ اقتصادی طور پر بے پناہ چیلنجز ہیں, بے پناہ. میں آپ کو اس کے علاوہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ IMF نے جو کڑی شرائط اپنے ہم پہ لگائیں, جس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر فائنل بورڈ میں جاتا ہے. جو پرائر ایکشن میں تباہ کن ان کی شرائط تھی, ہمیں ماننی پڑی. اور میں آج آپ کے سامنے, ہم وی آر سٹنگ لائک اے فیملی ہے. چاہے کوئی کراچی کا بزنس مین ہے, چاہے وہ اندرون سندھ سے ہے, چاہے وہ KP سے ہے, پنجاب سے ہے, چنیوٹ سے ہے, بلوچستان سے ہے, سندھ. ہم اٹس لائک اے فیملی. حقیقت یہ ہے کہ ساری شرائط IMF کی 100% پوری کر دی گئی. میں آپ کو آج بالکل صدق کے دل کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پرسنل ایکسپیرئنس کی بنیاد پر, جو آپ کو بھی ہر روز آپ پیش آتے ہیں, کہ دوست ممالک, ہمارے برادر ممالک, وہ آج بھی پاکستان کے لیے بے پناہ وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں. بے پناہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے. نہ اب تو دنیا بدل گئی ہے. اٹس آل اباؤٹ انویسٹمنٹ, اٹس آل اباؤٹ شیئرنگ آف پروفٹس, اٹس آل اباؤٹ کنڈوسیو سرکمسٹانسز جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں. تو ابھی بھی انہوں نے ہماری بغیر کسی شرط کے یہ IMF
کہ ایز لک وڈ ہیو اٹ کہ آئی ایم نے کہا جی یہ گیپ آ رہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گیپ ہماری منسٹری آف فائنینس کی نظر میں وہ ایکس اماؤنٹ تھا اور آئی ایم ایف کی نظر میں X+1 تھا, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو بھی گیپ تھا ہم نے وہ بھی دوست ممالک کی اس انٹروینشن سے ہم نے وہ پورا کرا دیا. ایز اے اسپیک وہ مکمل ہو چکا ہے. اٹس اونلی کوشچن آف ڈاکومنٹیشن, وہ بھی ہو چکی ہے. اس سے پہلے چین نے, آپ جانتے ہیں کہ ساورن لیول پر بٹوین دا ٹو کنٹریز جو ان کا ساورن لون تھا وہ رول اوور کر دیا تھا انہوں نے. چینی وزیر اعظم نے مجھ سے ایک مرتبہ نے 2 مرتبہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف فکر نہ کریں. مگر آپ جانتے ہیں جو کمرشل لونز ہیں, چاہے وہ چائنا کا ICBC ہے, چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے, یا دوز آر کمرشل لونز گیون ٹو پاکستان آن کمرشل ٹرمز. انہوں نے اس کو بھی رول اوور کر دیا کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی جو نیگوشیشن جو ہو رہی ہے وہ ڈریگ کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. ہمارا آج بھی عزت کے دل سے یہ خواہش ہے کہ اب یہ فائنلائز ہو جائے. چائنا نے آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ سارا پروسیس انہوں نے کر دیا اور انہوں نے مکمل کر دیا. میں نے کم از کم اس طرح کی دوستی اور اپنے برادر ممالک اس طرح کا بھائی چارہ, اس کی شاید مثال کم ہی دیکھی ہوگی. الحمدللہ آپ میں ذہانت ہے, آپ ذہین, فتین, قابل ترین, محنت ترین اور گریٹ پیٹریوٹس آپ لوگ ہیں. اور وہ بات میں کوئی آپ کو ہوا میں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. 60 کی دہائی میں, 50 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں آپ نے, اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود آپ نے 80 میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے, اور پاکستان کس طرح تیزی سے آگے بڑھا تھا. 90 کی دہائی بھی شامل کر لیں. وی آر اے کنٹری جہاں پر 2 چیزیں ہو رہی تھیں کہ جناب امپورٹ ڈلیشن پروگرامز ہوں تاکہ ہمارا فارن چینج جو ہے وہ کنزرو ہو, اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور وہ ہمارے جو ریزرو بڑھیں. اور آپ کو یاد ہے جس ابھی شیخ صاحب نے مرحوم ڈاکٹر محبوب الحق کی بات کی, اس سے بھی پہلے وہ واچر اسکیم جو تھی ایوب خان کے زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا, میں تو اس کو ابھی اسکول کالج میں تھا, وہ ایکسپورٹس کے اوپر تھا کہ 33% جو اس کا 33% واؤچر اسکیم ملتی تھی وہ آپ امپورٹ کر لیں, کوئی پارٹس, اسپیئر پارٹس, مشینری یا بازار میں بیچ دیں. تو یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ تھے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. آج میں بڑے خستہ دلی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. آج سارے کا سارا ایمفیسس ہے اپنا لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہائی رائزز کے اوپر, اور یہ ٹریڈنگ کے اوپر. ہماری جو ایکسپورٹس, ہماری انویسٹمنٹس وہ بالکل مرجھا چکی ہیں. بالکل آپ ہی لوگ تھے, ولیکا ٹیکسٹائل, گل جی, میں نام, آدم جی, بڑے بڑے نام تھے, اور بڑا انہوں نے پاکستان کا بے پناہ انہوں نے پاکستان کی خدمات ان کی. لیکن آج وہ نام کدھر گئے؟ میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا ابھی ایکسپو پہ, جو گھڑی کی جو سوئی ہے واپس اسی شاندار جو تابناک پاکستان تھا, مستقبل آپ نے بنایا تھا 60, 70, 80 کی دہائی کا, وہ واپس لے کے آئیں. اس کے لیے دیکھیں 1 سال, میں یہاں پر کچھ سیاست میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست میں. آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ نے ہمیشہ, اور رائٹلی سو, اس میں کوئی اپنے شرمانے کی بات نہیں, کہ آپ نے جب کاروبار اپنا کرنا ہے, بچانا ہے, تو پاکستان کے جو معروضی حالات ہے, کاروباری آدمی بڑا سیف پلے کرتا ہے, وہ سب کے ساتھ چلتا ہے کہ یہ شاید اگلی حکومت اس کی آ جائے گی, ہم اس سے بنا کے رکھیں جو موجودہ حکومت سے بنا. اس پہ نہ کسی کو اعتراض ہے, نہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن پچھلے 1 سال میں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے, میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. معاشرے کے ہر طبقے میں, چاہے وہ تجارت ہے, چاہے وہ سرمایہ کاری ہے, چاہے وہ سیاست کا میدان ہے, چاہے ہمارے قومی ادارے ہیں, اس تقسیم نے برباد کر دیا پاکستان کے ایڈیفس کو, فاؤنڈیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے. اور میں آپ سے آج جو باتیں, کھلی باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ نے خداداد ملک پاکستان بنایا, بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں. قائد اعظم کی تحریک میں آپ کے آباء و اجداد سب شامل, اس میں تاریخ لمبی ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن 47 کا پاکستان جس
جن مقاصد کے لیے بنا تھا آج وہ کہاں اور آج ہم کام کریں. اور مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے